غالباً حضور دا عاشق حضرت فارس تشکیل دی اے فارس نہ کرمان وارسہ دا یہ دنیا تے کہیں کو برادری تے مان کہیں کو خاندان تے مان کہیں کو یارہ تے مان کہیں کو دولت تے گھمنڈ کہیں کو اپنے مال و دولت تے مان لیکن جس ویلے موت آندی ہے اے وارث کرمان وارثہ دا رب کے وارث کر کے مار دائے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے بولو صلو علیہ وآلہ واجب الاحترام اس بزرگوں نے بانو بلمے حق سیدنا دنال ہم دے اندر برابر دے شریک سے تمام بھٹا برادری نہایت ہی بہت بڑا صدمہ ہے جس میں میرے محترم بھائی جناب ماجد بھائی نے بھی بتایا حقیقت ہے اس جوان دا اوے چلنا اوے مٹھاس دے اندر بولنا فوراً ذہن دے اندر یاد آیا ہے کہ انسان دا کوئی ویلا وقت نہیں میرے آقا علیہ السلام دا وہ فرمان کہ لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر صبح کی تھی شام دا انتظار نہ کر اگر شام کی تھی تو سویر دا انتظار نہ کر موت دا کوئی پتہ نہیں میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ فرماؤ میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون فرمایا نہ ایک پل اگا تھی بڑے نہ ایک پل پہلے وقت مقرر تے اللہ تعالیٰ نے دور چھٹ گھنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ فرماؤ رب العالمین نے حیات کو بعد پیدا فرمایا زندگی کو بعد پیدا فرمایا میرے رب نے موت کو پہلے پیدا فرمایا مولوی دی گل نہیں شہر دا کلام نہیں رب دا سچا کلام رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اچھا عمل ہویا اچھا کردار ہویا انہیں واسطے انعام کیا ہے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا سبحان اللہ فرمایا اس کے واسطے جنت بھی ہے انہیں واسطے جنت نہرا بھی ہے نا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہیں واسطے جنت باغات بھی ہے نا وہ جنت اندر ہمیشہ میں آپ کیا کریں نا ہمیں رب نے پہلے موت کو پیدا فرمایا قبلہ جس میں موت کو رب نے پیدا فرمایا موت نے آپ کی بے یاد مولا تو خالق تو مالک تو رازق ہر چیز تے قادر تو رب ہے لیکن میں کوئی اجازت رہے میں دنیا کو آپ دساواں کہ میں ہاں کیا ہاں کون میں کو رب نے کیوں پیدا فرمایا ہے سنو میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں نوجوان بھائیوں بزرگوں سنو مخلوق خدا کو مخاطب کر کے فرمایا انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ آکل لگی لوگو میں موتا جنی خامت کو بیوی کو جدا کر دے دیا
فرماؤ انسان کچھ بھی کہنے رب کعبہ دی قسم اگر انسان سمجھے رہے مٹی دا پتلا ہے خدا دی قسم کر کے آج نہ پتہ نہیں کس موت منزل ختم ہو جاوے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا اسلام دے غلاموں توجہ فرماؤ موت کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تسا اپنے آپ کو مضبوط قلعہ دے اندر بھی کیوں نہ بند کر کے دو موت نے تام بھی آمنا ہے میرے آقا اسلام دے غلاموں توجہ فرماؤ ایک دیوار اسرائیل علیہ السلام میرے آقا اسلام دے کول آئے نبی نے پوچھیا اے اسرائیل آج تک تے کو کہیں تے ترس بھی آیا تے کہیں تے رحم بھی آیا لوگ بڑے بڑے آئے نہیں جگرے والے بھی آئے نہیں کمزور دل والے بھی آئے نہیں کہ ماں دے سامنے پتر کو گھندے تے کو رحم نہیں آیا بڑھے پیو دے سامنے پتر لی روح قبض کرنے تے کو رحم نہیں آیا میرے آقا اسلام دے غلاموں اسرائیل نے جواب دیتا کہ میں کو صرف دو مقام دے میں کو ترس آیا ہے میں کو رحم آیا ہے میرے آقا اسلام دے غلاموں اسا کہیں کھاتے دے اندر نہیں دنیا دے بڑے بڑے رات ہیں نہیں بڑے بڑے شاہکار آئے نہیں وہ لوگ بھی آئے نہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیتا آج کپڑوں دے نام و نشان گلے رب کعبہ دی قسم ایسا کسے کاتے دے اندر بھی نہیں انتھا سکندر بھی آیا انتھا دارہ بھی آیا انتھا شداد بھی آیا میرے آقا اسلام دے غلاموں وہ توڑ گئے نہیں وہ دنیا چھوڑ گئے نہیں ابھی کبرہ دے نام و نشان ملنے سنو میرے آقا اسلام دے غلاموں اسرائیل نے جواب دیتا دو موقع تھے میرے کو بڑا ترس آیا ہے میرے کو بڑا رحم آیا ہے جناب روح قبض کرنے لگا ہے اس نے دو موقع تھے ترس آیا آخر لگا ہے کہ وہی امید دے نال ہے جنگل بیابان ہے وقت سے شروع ہو گیا بچے کی آمد کا وقت ہو گیا رب نے فرمایا اسرائیل جیوے یار مولا فرمایا جلدی من فلان جگہ پہ فلان جنگل دے اندر ایک عورت ہے جنہیں بچے کی پیدائش کا وقت تھی نا بچہ جو ہی پیدا تھی ماں کی روح قبض کر ماں کی روح قبض کر میں اتھا کے پہنچا تے میں حیران ہویا بے نیاد مولا یہ بچے نے کیا بن سی میں انہیں اماں کی روح قبض کیا کرے نا جرا ہونے دنیا دے آیا یہ کیا بن سی رب نے فرمایا میں قادر کریم ذات میں قادر کریم ذات میں رازق بھی ہاں میں مالک بھی ہاں میں قادر بھی ہاں اور جو ہے اس وقت اس ماں تے بڑا ترس ہے اس بچے تے بڑا رحم ہے کہ اس ماں دا معصوم بچہ پتہ نہیں اس دے دل دے اندر کتنا خواہش کتنا تمنا ہو سکے تے اس نے ماں دی روح قبض کروں تمہاری بچے نے کیا بولی میرے کو بڑا ترس ہے جس ویلے وہ کون بچہ آئی وہ ہے شداد سبحان اللہ جنگل ایک پلیا رب نے قدرت کاملہ دے نال اودے پرورش دا بندوبست فرمایا جنگل دے اندر پل گیا ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا دا بادشاہ بن گیا سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ سیانے آدھے نہ دیا ہی کی منوان ہے تنہ ہی کو جہاں وقت چلتا رہ میرا ہے میرے آقا اسلام دے غلاموں او بچہ جنہ جنگل دے اندر پیا پیدا ہوں جائے ایک وقت آیا پوری دنیا دا بادشاہ بن گیا علماء کو سنیا رب نے ایک جنت بنائی ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کہ ان کے اندر دودھ دا نہرہ ہو سر شہد دا نہرہ ہو سر ہر قسم کے فروٹ دے ان کا پھل ہو سر میرے آقا اسلام دے غلاموں دل کے اندر خیال کرنا مطلب ان کے اندر تو میرے خود کے کہیں کی چیز کی کمی نہیں اگر ایک چیز میں تیار کروانا چاہوں تو میرے کو تو ان کو چیز آقا لگا او جنت رہ گئی وہ ہے جنت میں دنیا تے بنا کے لکھے سا
میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں دنیا دے انجینئر بھی آ گئے دنیا دے کاریگر بھی آ گئے جی میں علماء نے مسایا کہ اور جنت میں ہو سی قبلہ ادھر دیوارہ سونے چاندی دلال مزین ہو سے انہیں اندر ہی میں بہارا ہو سے انہیں رہرا ہو سے انہیں باغات ہو سے اتنا پورا ہو سے انہیں غلمان ہو سے خدا کی قسم انہیں آدر کیتا جنت بڑھنی شروع ہو گئی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں علماء نے رسایا اتنی بڑی جنت ہو سی میرے نبی دے غلاموں نے آقا اتنی بڑی جنت بناؤ قبلہ اکثر رات گزرتا گیا وقت گزرتا گیا جنت بڑھتی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ 50 سال گزر گئے 100 سال گزر گئے جنت بڑھتی پئی ہے 200 سال گزر گئے جنت بڑھتی پئی ہے قبلہ 300 سال تک شتاب کی جنت بڑھتی رہی ہے اندر داخل نہیں ہویا لوگ آتے ہیں کاریگر آتے ہیں مصری آتے ہیں اندر آنکھ نظارہ دیکھتا صحیح احدا جس میرے پڑھوے سی اس میرے دیکھتا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں رب نے فرمایا تو میرا مقابلہ کیا کرنا میں شداد میں کو اپنی عزت کی قسم تو بنے سے تو لیکن دیکھو دیکھنا بھی نصیب نہ کرے سا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں ہن جنت تیار ہو گئی مصرا نے آکھیا کاریگر نے آکھیا ہن ابتدا کی کامنے قبلہ دنیا دے بادشاہ بھی آ گئے دنیا دے امراء بھی آ گئے آج جنت شتاب کی جنت دا ابتدا کیا ہوتا ہے بڑا انتظام ہویا انہیں اپنے حیثیت کے مطابق انتظام کیتا خدا دی قسم علماء کرام وجود شتاب دا ایک جنت دے اندر حاوی ایک جنت دے باہر حاوی رب نے فرمایا جی بے میاں مولا فرمایا جب دیوایا اس شداد دی روح اتنی دروازے دے وچ کر گیا دوجا قدم جنت دے اندر نہ ودے میرے آقا نے غلاموں توجہ فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ اسرائیل ہدایت اس میں اس تک پہنچا اس میں محفوظ ہوتے بڑا ترس آیا ہے بڑا رحم آیا ہے جنہیں 300 سال تک جنت کو لیے دیکھن بھی نصیب نہیں ہویا رب کعبہ کی قسم کر کے اترا رہنا کوئی ہے کھانا کوئی ہے پڑھنا کوئی ہے پڑھنا کوئی ہے سبحان اللہ میری کرنا ہے بلکہ میں آقا اور پرہی چیز را مان کی کرنا چری تیری نا میری سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے بھی ہاں بلکہ ہونی رشتہ تجرہ واقعہ ہو گیا ہے انسان کیا چیز کوئی نہیں جانتا پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا کون ہم کتھو دے ہم ملتان دے ہم اے بھی ہو سکتا ہے رشتہ دے قریب بھی ہوں اے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے رات ہو میں اے بھی ہو سکتا ہے یقینی کال نہیں کہ غریبہ نے سارا لاشان توجہ فرمائیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا دی تقسیم تے محول بڑا راضی تھیاں جس ویلے کہ ایک امیر دی موت تے غریب دی موت رب نے برابر کر ورنہ تا امیر آکے نا غریب ہے بیچارہ مر گئے فرمایا اس ویلے رب دی تقسیم تے راضی ہویا دنیا تے جی ہو جیاں جیرے طریقے نال انسان زندگی بسر کرے موت ہی کو چھنیاں قبر ہی کو چھنیاں جیرے رشتہ دی چھت جو پہ ہم تے سارے غریب ہیں کوئی یقین نہ لاکھ سکتا ہے کہ سارے ریڈی مان نہیں آتا بن سکتا ہو سکتا ہے بڑے جائیدادوں نے مالک ہو سکتا ہے بڑے رات ہو سکتا ہے ملک تے چودھری گجھاں بھی آتا ہے ایسا تصویرہ بھی رونگٹے کھڑے تھی کہ انسان ہی کیا چیز یار نہ کفن ملی نہ لاش قبر ملی
کہ دنیا کے انسان دے میں بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ بندے تو ٹپ کے نہ دیکھا میرے آقا علیہ السلام نہ غلامہ اتو کے نصیحت پکڑ انسان کچھ بھی کوئی نہیں ہے فرمایا میری کرنا ہے کل سمجھ آنے تو بول سبحان اللہ ایک فریکشن میں روح خوش ہو جاوے بلند بات نہ بولو سبحان اللہ یہ بھی تو کہیں دے لال یہ بھی جگیردار یہ بھی ملک تے چودھری تے خان نہ وارث ملیا نہ کفن ملیا نہ قبر نصیب ہوئی انسان دنیا کے آدھے محور کا کوئی ہے پل دا پتہ نہیں بھائی فراق شیر جس میں گھر رکے کیا آپ کے گئے ہو سکتے میں ہونے میں نہ پیاں کہ موبائل ٹھیک کرا کے آندہ پیاں لیکن ایک خبر آئی کہ انہیں جنہیں انداز نالے میں نہ پیاں انہیں واپس زندہ نہیں آنا کیونکہ پتہ نہیں بس اتنا یاد رکھی کہ تینوں مونیاں دے چکلے جامنی گے یہ وجود اندر ساتھ چندہ پیا ہے انہیں اندر ساتھ چندہ پیا ہے تو ملک بھی ہے تو چودھری بھی ہے تو خان بھی ہے ابو سید بھی ہے تو قریشی بھی ہے تو مختوم بھی ہے لوگ تیرے ہاتھ بھی چودھے پہ اندر ساتھ چندہ پیا ہے اچھے سنسار اکھانی رب کعبہ دی قسم ہے کوئی ملک بھی نہیں آدھا کوئی چودھری بھی نہیں آدھا کوئی خان بھی نہیں آدھا آدھے لاش چاہ میرے آقا دا غلامہ اور پوزیشن اے ہوگی آئی ہے کہ تینوں مونیاں دے چکلے جامنی گے وہ کسے ٹوئے وچ سٹ کے آنی گے اور اتحاد کے تینوں بھول جاونی گے یاد آیا سب ڈر گئے
انسان کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان سب کچھ ہے۔ یہ حقیقت میرے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تو تے کو بڑے چاہت دے نال بنایا، بڑا سونا بنایا۔ انسان جس میں قبلہ آخری لمحہ بول گیا، موت اپنی کو بلا بیٹھا، میرے آقا اسلام نے غلاموں والی بچائے، اللہ اکبر کبیرہ، رب نے بارہا فرمایا کہ لوگوں میں موت تو پہلے پیدا فرمایا، حیات تو پہلے بعد اندر پیدا فرمایا، اور موت کو یاد رکھو۔ میرے آقا اسلام نے غلاموں اسدہ نے سمجھائے، اسدہ نوی چاہیے، ہمیشہ ہی کہیں رامنا ہے، بڑے بڑے کونٹھے، بڑے بڑے بگلے۔ میرے آقا اسلام نے غلاموں حضرت نوح علیہ السلام، توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دا پیغمبر ہے، وہ واحد نبی ہے جو رب نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ کتنی عمر؟ تقریباً 1650 سال آپ کی عمر ہے۔ جاگتے بیٹھے ہو 1650 سال، 950 سال دا آپ کی تبلیغ دا عرصہ ہے۔ کوئی پکا مکان نہیں بنایا، ارے صاحب کوئی قلعہ تے کوٹھی نہیں بنوائی۔ اتنی لمبی عمر، نہ کوٹھی ہے نہ بنگلہ ہے، جھوپڑی، ککھاں دی جھوپڑی، پتہ نہیں کس ویلے روانہ ہو گئی۔ یہ دنیا مسافر خانہ، پتہ نہیں کس ویلے سارے ارمان کو ٹھیک ہو گئے۔ جس ویلے آخری وقت آیا، جبریل نے پوچھیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب تو زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے، دسو دنیا کو کیویں پاتے ہیں، کیویں لگی ہے دنیا؟ راوڑ دی چس آ گئی ہے۔ فرمایا کوئی چس نہیں آئی، ایویں پتہ چلتا ہے ایک کمرے دے دو دروازے نے، ایک پاس آیا دوسرے پاس بیٹھ چکا، ایک پاس داخل ہویا تے دوسرے پاسوں کر چھوڑے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام ایک انہاں دی گال ہے جنہاں کو رب نے اتنا لمبی عمر عطا فرمائی، جنہاں کو رب نے اتنا ہنوی رب دے قریب، نبی دی ہر رضا دے اندر رب دی رضا شامل ہوتی ہے۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اسا یہ جو سمجھے اسا رامنا ہمیشہ ہی تھائیے، کہیں دنال دغا، کہیں دنال جھوٹ، کہیں دنال فریب، کہیں دنال کچھ، کہیں دنال کچھ، کہیں دنال پنے دی لڑائی، کہیں دنال جہداد دی لڑائی۔ پیس رات اسا میرسی کو رکھا، موسیٰ کرم کے اندر حاصل، ایک بڑھا آکے رومن پیسی، آکا لگائے، جہداد دا جھگڑا کم از کم 30 سال تو چلتا پیا ہے۔ انہاں آکے بننا پاتا ہے، میرے دور کو ترمان کرو پہ گئے، سارے قسم، سارے رشتہ دار بھی کٹھے تھی گئے، اس ایک نام مراد دے کول بستر ہے، میرے نوہین پترہ کو بننے دے ہوتے مار چھوڑے۔ کتھا نہیں جہداد، کتھا کرنگے رقبے، کتھا کرنگے ملکیت، آج اعلان کراتی نہ ہوں فلاں دا انتقال ہو گیا۔ ذرا سمجھ، اگر تو زمین بھی گھنے تو زمین انتقال تو کروانے اپنے نام، جو کوئی رجسٹری آتا ہے، شہر جو رجسٹری، دیہات انتقال تھی بھی زمین تیرے نام، تیرے جسم کے اندر روح چلتا پیا، زمین انتقال تھی بھی پہ تیرے نام، تیرے جسم نے وچوں روح نکل گئی ہے، والا تیرا انتقال تھی دا پیا زمین والے پاس۔ فلاں بندے نے انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے جنازہ ہے، اگر تو زندہ ہے زمین تیرے نہ تھی بھی، اگر تو ڈر گیا ہے والا تو زمین دے حوالے تھی گیا ہے۔ توجہ، تو حیات زمین تیرے نہ پہ ہو گئی ہے، تو ڈر گیا ہے زمین دے تو حوالے تھی گیا ہے۔ میرے آقا اسلام دا غلام حضرت توجہ فرما، ایک بابا دنیا تو ٹھنڈا پیا ہوا
آخر لگا میرے اپنے سارے کو سٹو جتنے بھی میرے جائیداد دے وارث سارے آمن بڑا پتر بھی آوے چھوٹا بھی آوے دھیاں کو سٹو میری گھر والی کو سٹو خدا دی قسم جس میرے جائیداد دے بٹوارے ہوئے وہ بندہ میں نے 80 سال محنت کی تھی کہ محنت کر کے قبلہ قبر چھوڑ دیے حدیث جواب دے کر اج دنیا کو رخصت پیا تھی ہے ذرا توجہ فرما میرے الفاظ دے ہر ایک کا حصہ نکلا دھی کا بھی حصہ نکل آیا پتر کا بھی حصہ نکل آیا بیوی کا حصہ نکل آیا جائیداد بڑی نہیں ہے اگر حصہ نہیں نکلا اس بندے کا نہیں نکلا جن 80 سال تک جائیداد کا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سب توجہ کر حصہ کہنا نہیں نکلا اس بندے کا حصہ نہیں نکلا جی نے ساری زندگی کٹی کرنے عمر گزر گئی اج مالے کی بن گئے نہیں وراثت دے وارث بھی آ گئے نہیں میرا کل غلام دھیاں پتر پچھو آ گئے نہیں خدا کی قسم کر کے اگنا پتہ نہیں تیرے اندروں تو بعد کس نے ارواح بھی دیونی ہے یا نہیں دیونی اور کس نے فاتحہ بھی دیونی ہے یا نہیں دیونی رب کعبہ کی قسم کر کے اگنا کوئی ایسا عمل کر دنیا پہ تو دنیا تو رخصت ہوے خدا کی قسم پیچھے بھیجے یا نہ بھیجے تیرا ایسا کوئی عمل ہوے کہ قبر کے اندر بھی تیرے کم آوے حشر کے اندر بھی کم آوے میرے حق اسلام لا علماء ذرا اتنا یاد رکھیں کہ سالا املا دا دیوا پوی بلوے سبحان اللہ جتنے بار ہمیں شخصی میں سمجھ گئے تو سبحان اللہ منزل قریب آ گئی سبحان حضرت شیخ صالح رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ شیشہ لکھا تھے چٹا والا گیا فرمایا ہوگی اس ہو گئی سبحان دبا کیوں جا کم کر کما تو منے رگ تو منے ور قبر کے اندر جوابی تو نے مزہ بنایا مزہ بتاؤ قبر کے اندر شروع کو ٹھیک بنے ہا میں دعا کرنے ہو کہ انشاءاللہ املا دا دیوا پوی بنوا او تو بلان نہ سن والے او تو بلان نہ سن والے انشاءاللہ املا دا جاتے بیٹھے رہیے اللہ حقیقت مبنی کو شعر نہیں حقیقت مبنی ہے تو کر کے انہیں واپس نہیں ہے 1000 سال گزر گئے قبر کے اندر ارے قبر کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے دعا کرو شاءاللہ وارث جیندے ہوں گے سبحان اللہ دعا کرو شاءاللہ وارث جیندے ہوں گے ورنہ قبر کے نام و نشان ختم تھی گئے نہیں ایسا عمل کر کہ انشاءاللہ عمل دا دیوا موہی